کرغزستان میں زندگی کو خطرہ، پاکستان طلبہ کی بشقیش میں وطن واپسی شروع۔ 30 طلبہ سمیت 180 پاکستانی خصوصی پرواز سے لاہور پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ کرغزستان میں بلوائیوں نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹل پر حملہ کیا۔ بشقیق کے مقامی طلبہ نے ہاسٹل اور اپارٹمنٹس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ ڈنڈا بردار گنڈوں نے طلبہ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور وحشیانہ تشدد کیا۔ طلبہ آتے رہے لیکن کوئی نہ آیا۔ طالبات نے بستروں کے نیچے اور الماریوں کے پیچھے چھپ کر جان بچائی۔ صورتحال قابو کرنے کے لیے فوج طلب کرنا پڑی۔ 4 دن میں پہلے مقامی اور مصری طلبہ پہ غزہ کے معاملے پر بحث کے دوران جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد گزشتہ رات 300 سے زائد مقامی طلبہ نے غیر ملکیوں کے ہاسٹلز پر حملہ کیا۔ پاکستان سے تقریباً 10,000 طلبہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کرغزستان میں موجود ہیں۔ کرغز بلوائی دھمکی دے رہے ہیں، ہاسٹل خالی کرو، ہم کہاں جائیں؟ مقامی افراد نے ڈر سے کرائے پر رہائش پذیر پاکستانی طلبہ سے گھر خالی کرانا شروع کر دیے۔ ایک طالب علم کا کہنا ہے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، لوگ نہیں چاہتے ان کی املاک کو نقصان پہنچے۔ کرغزستان میں زیر تعلیم طلبہ کے اہل خانہ بچوں کی باحفاظت واپسی کے لیے پریشان۔ چکوال کے نوجوان محمد عمیر کے والد کہتے ہیں بلوائی بچوں کو ملک چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر واپس اپنے ملک نہ گئے تو آج مزید شدت سے حملہ کریں گے۔ سیالکوٹ کی طالبہ کی والدہ نے بتایا بیٹی خوف کی وجہ سے کمرے میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہی۔ والدین نے شکوہ کیا کہ سفارت خانہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ صدر اسٹوڈنٹ کونسل کرغزستان حسین آریانی نے ARY نیوز کو بتایا ہاسٹل اور گھروں میں محصور ہیں، باہر نہیں جا سکتے۔ فیک نیوز بھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ کرغزستان میں پاکستان کی مدد کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح بشکیک روانہ ہوں گے۔ کرغز حکام سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر امیر مقام آج رات بشکیک جائیں گے۔ وزیر اعظم کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ، پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا طلبہ کی وطن واپسی کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی پاکستانی سفیر سے رابطہ، علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخوا کے طلبہ کی وطن واپسی کے اخراجات صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ بہت سی خبریں فیک ہیں، سوشل میڈیا پر خبروں کو پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ کسی غیر ملکی طالب علم کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاکستانی طالب علم شاہزیب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کل کے مقابلے میں آج صورتحال بہتر ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پاکستانی طلبہ صرف ہاسٹل نہیں پورے شہر میں موجود ہیں۔ طلبہ نے بتایا کہ بلوائی ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہی ہیں۔ کرغز حکام نے سیکیورٹی سخت کر دی۔ پاکستانی طلبہ پر تشدد کے بعد کرغز ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ناظم الامور کو پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ کرغز حکام نے قصورواروں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بشقیق میں پاکستانی طلبہ پر تشدد پر اظہار تشویش، کہا وزارت خارجہ پاکستانی طلبہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے 48 گھنٹے کے لیے سیاست ایک طرف رکھ کر بچوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت روایتی بیانات کے بجائے بشقیق ٹیم روانہ کرے۔ بانی PTI نے 7 دینے کا وعدہ کر کے لندن پلان بنایا۔ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، نواز شریف کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا 2013 میں حکومت سنبھالتے ہی بانی PTI سے ملنے گیا، ان کے کہنے پر بنی گالہ کی سڑک بھی بنا کر دی۔ بولے سابق چیف جسٹس عاقب نثار کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ بول رہا ہے بانی PTI کو لانا ہے، نواز شریف اور مریم نواز کو اندر رکھنا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی بتائیں اتنی جائیداد کہاں سے بنائیں؟ حقیقت ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، ہماری طرح ان کو بھی نیب کی پیشیاں بھگتنی چاہیے۔ دنیا کے کسی ملک میں وزیر اعظم یا صدر کو ججز نہیں نکال سکتے۔ جاننا چاہتا ہوں ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا؟ میرا پوچھنے کا یہ حق ہے
یہ حق میں اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گا۔ جھوٹے مقدمات بھگتنے والوں پر ناز ہے۔ تمام لوگوں نے جرات کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں، ملک و قوم کے خلاف کی گئی، جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ خارجہ پالیسی سمیت سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ ترقی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نون لیگ اجلاس سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے، ملک سے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی کا خاتمہ کیا، کراچی میں امن قائم کیا، چین سے 33 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آئے۔ نواز شریف کے ساتھ ظلم کے نتیجے میں مجھے پارٹی صدارت سونپی گئی، اب یہ امانت واپس کر رہا ہوں۔ شہباز شریف کا پارٹی صدارت سے استعفیٰ، آئندہ پارٹی الیکشن تک قائم مقام صدر ہوں گا۔ 28 مئی کو نون لیگ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ نواز شریف بزرگ ہیں، ان کا ایگزٹ شاندار اور جاندار نہیں، اپنا نقصان خود کر لیا۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی ARY سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کا کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ گندم اسکینڈل میں تگڑے بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس ملوث ہیں۔ حکومتی انکوائری صرف لالی پاپ ہے۔ انکوائری نیب یا سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن سے کرانی چاہیے۔ کہتے ہیں اسکینڈل دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دبنے نہیں دیں گے۔ کسانوں کی مشاورت سے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا، خود مدعی بنیں گے۔ بھارت میں آئی ٹی انقلاب آ سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لاہور سمیت پورے پنجاب کو فری وائی فائی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے آئی ٹی سٹی منصوبے کی بنیاد رکھی تھی۔ 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں پہلی آئی ٹی سٹی کا افتتاح کیا گیا۔ 853 ایکڑ پر مشتمل آئی ٹی سٹی کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری بنایا جا رہا ہے۔ Minister of KP will decide what course to take کہ کس طریقے سے آگے جانا ہے۔ ہمیں ہمارے آفیسرز نہیں دیے جا رہے، آئی جی نہیں دیا جا رہا، چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا، ہمارے فنڈز کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہوا ہے وہاں، اس کو مطلب آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ جی وہاں بجلی نہ پہنچے، تو یہ چیف منسٹر یہ تو نہیں ہونے دے گا نا۔ وفاق خیبر پختونخوا کو فنڈ نہیں دے رہا، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ وفاق صوبے کو بجلی دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان حالات میں علی امین گنڈاپور نے وفاق کی حکومت کو وقت دیا ہے، فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی روف حسن کہتے ہیں چیف سیکرٹری آئی ٹی کے معاملے پر وفاق کچھ نہیں کر رہا۔ سیاسی جماعتوں سے ہماری بات چیت جاری ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے والی 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہ کریں۔ ویسے ہی 30 مار خاں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور اس نے کرنا گناہ کچھ نہیں ہے، بالکل تابعداری کرے گا۔ جس طرح سے باقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کریں گے کچھ بھی نہیں۔ جیسے وفاقی حکومت معاملات چلانا چاہے گی وہ تابعداری کریں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے، ہم نے کب روکا ہے؟ صحافی نے پوچھا پانی پی ٹی آئی حشاش پشاش نظر آ رہے تھے، کیا ساری سہولتیں مل رہی ہیں؟ رانا ثناء نے جواب دیا سب کچھ مل رہا ہے، جو ممنوع چیز ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت سے لفظی گولہ باری زیب نہیں دیتی۔ تحریک انصاف کی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ انتشار پیدا کرتے ہیں، جب بھی ملک چلنے لگتا ہے وہ چلنے نہیں دیتے۔ رانا تنویر نے کہا علی امین گنڈاپور جب وزیر نہیں تھے تب بھی انہوں نے کوئی عقل کی بات نہیں کی۔ N148 ملتان میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے سے یہ نشست خالی ہوئی۔ ہمارے ہائی کورٹ میں اس وقت ٹوٹل پینڈنسی 46,000 کیسز ہیں، اس میں 11,000 ہمارے پاس سول ڈویژن پینڈنگ ہے۔
آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہم اس کا راستہ نکالیں تاکہ 2004 اور 5 سے لوگوں کی لٹیگیشن پڑی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں 46,000 زیر التوا مقدمات ہیں، وکلا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا سائلین کے مشکلات حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں۔ اب کورٹ ورک 3 بجے تک ہوگا تاکہ جج کو آرڈر لکھنے کے لیے وقت ملے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملکی احتجاج کی کال کے بعد کوئٹہ پریس کلب کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے سیمینار پر پریس کلب سیل کر دیا گیا تھا۔ پی ایف یو جے نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا تھا بلوچستان حکومت کوئٹہ پریس کلب کا احترام کرے۔ پریس کلب کا احاطہ آزادی اظہار رائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حکومت کو ایسے بزدلانہ اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے، بعد نظر میں دونوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، 2 ہفتے میں جواب جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس کے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا توہین آمیز مواد دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے۔ ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری کے شہید میجر بابر خان کی گھرآمد، اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر زرداری کا کہنا ہے پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ صدر نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات، فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ میجر بابر خان یوب میں شہید ہوئے تھے۔ نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت ہوئی۔ نواز شریف نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے سرکاری گوداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکشاف، ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے فلاور ملز مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ پرانی گندم کی فی من قیمت 4700 روپے ہے۔ فلاور ملز مالکان نے کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3000 روپے ہے، جس کی کوالٹی بھی سرکاری گندم سے اچھی ہے۔ ایس ایس جی سی کو گیس کی کمی کا سامنا، صنعتی پاور جنریشن یونٹس سی این جی اسٹیشنز کے لیے 24 گھنٹے گیس بند رہے گی۔ گیس کی فراہمی آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہے گی۔ خوشاب میں پنچ پیر کے مقام پر منی ٹرک کھائی میں جا گرا، حادثے میں 13 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ حادثے کے شکار خاندان منی ٹرک پر بنو سے وادی سون خوشاب آ رہا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے بھی شامل۔ افغانستان میں کئی روز کی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، غور اور فاریاب میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ افغان میڈیا کے مطابق سیلاب کے باعث 70 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب سے 2000 مکانات تباہ اور 4000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ ہفتے افغان صوبے بغلان میں سیلاب سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ پر بارود کی بارش، اسرائیلی فورسز کے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپس پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 83 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,386 ہو گئے۔ رفح کی خیمہ بستی میں موت کے سائے، اب تک 6,30,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔ غزہ پر OIC کا کردار قابل مذمت ہے۔ مصر اور ترکیہ کو اب عالمی عدالت یاد آ گئی۔ حکومت پاکستان کا رویہ بھی شرمناک ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان کہتے ہیں امریکہ اور یورپ میں
عوام فلسطینیوں کے لیے اٹھ گئے ہیں، پاکستانی عوام بھی باہر نکل آئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف لندن میں پھر بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف نعرے، شرکا برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ انگلینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر T20 میں پہلی بار ہرانے کا مشن، شاہینوں نے سیریز کے لیے کمر کس لی۔ قومی اسکواڈ کی دوسرے روز بھی پریکٹس، 4 میچز کی سیریز کا پہلا T20 بدھ کو لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ اگر ویرات کوہلی کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ واقعی ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمبیسیڈرز ہیں ملک کے۔ تو ویرات سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ اچھا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گا۔ ویرات کوہلی نے پاکستان آنے سے متعلق اچھی بات کی ہے، ان سے ایسی ہی بات کی امید تھی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کوہلی PSL میں آئے یا بھارتی ٹیم کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ سائم میں بہت ٹیلنٹ ہے، امید ہے پرفارم کرے گا۔ محمد حارث اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، شاہین کو کہا ہے صرف کرکٹ پر فوکس رکھیں۔ یورپین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تنسازوں کی دھوم، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ ہنگری میں ارسلان بیگ نے سپورٹس فزکس کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ شہزاد قریشی 90 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل جیتنے میں کامیاب رہے۔ گرتے سنبھلتے ہامتے کامتے ایتھلیٹس کو کووڈ-19 کے بعد دی گریٹ وال آف چائنا پر پہلی میراتھن کا انعقاد۔ 58 ملکوں کے 800 سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ امریکہ سے سب سے زیادہ 88 رنرز شریک ہوئے۔ فاتح ایتھلیٹس کو میڈلز پہنائے گئے۔ اور انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کے 20 سال مکمل ہونے کی خوشی، کراچی میں امریکی کونسل جنرل تقریب میں جھوم اٹھے۔ سندھی گیت ہو جمالو پر رقص کر کے محفل لوٹ لی۔